بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بہ منزل کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ پروگرام فیاض مبین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ وہ خود ہی اس کو تیار کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں جو سامعین سے اور ناظرین سے کہ وہ اس پیغام کو، جو پاکستان کی بہبود اور سلامتی کا پیغام ہے، گھر گھر گلی گلی کوچے میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے دوستوں کو تک پہنچا دیں تاکہ ہم بھی پاکستان کی خدمت میں شریک ہو سکیں۔ آپ کے سامنے جو آج یہ ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے، یہ 181واں ایپیسوڈ ہے اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو مارچ 1962 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ پاکستان میں 1962 کا سب سے مشہور واقعہ جو ہے وہ پاکستان کے نئے آئین کا نفاذ ہے۔ 1 مارچ 1962 کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان نے پاکستان کے نئے آئین کے نفاذ کا اعلان کر دیا اور یہ آئین اسی تاریخ کو یعنی 1 مارچ 1962 کو ہی امپلیمنٹ یعنی نافذ کر دیا گیا۔ 1962 کا آئین 1956 کے آئین کے برعکس صدارتی طرز کا تھا اور اس میں تمام اختیارات صدر کی ذات میں مرکز کر دیے گئے تھے، کنسنٹریٹ کر دیے گئے تھے اور بنیادی جمہوریت کا ارکان ہی صدر کا انتخاب کرتے تھے۔ دوسرا اس کا یہ تھا خاص بات کہ صدر کو صرف قومی اسمبلی ہی برطرف کر سکتی تھی۔ صدر کو آئینی طور پر گورنروں کو، وزیروں کو اور تمام کمیشن کے بڑے بڑے اراکین کو اور تمام اہم عہدوں کے تمام اہم اعلیٰ عہدیداروں کو نافذ کرنے کی تقرری اور برطرفی کا مکمل اختیار دے دیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا اور ملتوی کرنا اور توڑنے کا اختیار بھی مکمل صدر کے اختیار میں تھا۔ بہت سی اہم اور خاص بات یہ تھی کہ جنرل ایوب خان نے اپنی ای میل پر اس پاکستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان سے صرف جمہوریہ پاکستان یا ریپبلک آف پاکستان کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ 1956 کے آئین میں پاکستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ یا اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھا۔ یہ صدر سید صاحب میرے خیال ہے انہیں کچھ خاص طور پہ اسلام سے کچھ وہ تھی پرخاش، تو انہوں نے اسلام کا نام نکال دیا انہوں نے خود اپنے حکم پہ۔ اس آئین کے سلسلے میں جماعت اسلامی نے بڑا اچھا تجویز پیش کی تھی۔ جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا ابوالعلا مودودی نے پاکستان کے آئین کے بارے میں اپنی نہایت قابل عمل تجویز پیش کی تھی کہ پاکستان میں 1956 کا آئین نافذ کر دیا جائے اور اس کے میں جو باقی جو تبدیلیاں کرنی ہیں وہ ترامیم کے ذریعے اور اسمبلی میں کر دی جائیں۔ یہ بڑا جمہوری اور بڑا مناسب بات تھی، لیکن وہ فوجی جنرل صاحب کہاں مانتے سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو قابل عمل نہیں قرار دیا اور اس کو خود انہوں نے اپنی تمام تجاویز جو ہیں سب ان کے اپنی معمول کے طور پر انہوں نے ریجیکٹ کر دیں اور صرف جو ان کی رائے تھی اسی کو آئین بنا دیا گیا۔ اس سلسلے میں مشہور شاعر حبیب جالب نے ایک مشہور نظم لکھی جو اس کا عنوان تھا دستور، اور اس میں ایک مشہور مصرع تھا کہ ایسے دستور کو میں نہیں مانتا، ایسے دستور کو میں نہیں مانتا، ایسے دستور کو میں نہیں مانتا۔ لیکن کہاں کانوں پہ جوں ملتی ہے، اور وہ دستور نافذ ہو گیا اور حقیقت میں 1969 میں 1969 میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا اور پاکستان کو بچانے میں اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو بچانے میں اور کامیاب ملک بنانے میں ناکام رہا۔ 3 مارچ 1962 کو پاکستان نے جمہوریہ منگولیا کی نئی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ 4 مارچ 1962 کو وزیر خارجہ منظور قادری نے اعلان کیا کہ پاکستان میں مارشل لا 1 جون 1962 کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بڑا اہم اعلان تھا کیونکہ ابھی تک 7 اکتوبر 1958 کو جو مارشل لا لگا تھا وہ آج 58 میں رہا، 59 میں رہا، 60 میں رہا، 61 میں رہا اور 62 تک چلتا رہا، اور آخر میں 4 مارچ 1962 کو منظور قادری نے مجبوراً اعلان کیا کہ یہ پاکستان میں 1 جون 1962 کو مارشل لا ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے کسی قوم کی کہ اس میں
مشین گنوں سے اور فوجی بونٹ سے اور فوجی بوٹوں سے حکومت کی جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور وہ 1% بھی نہیں ہے آبادی کا، اور وہ ہم حکومت کریں، اور جو 99% آبادی ہیں وہ ان کے غلام بنے رہے. یہ کوئی انصاف نہیں ہے، قطعاً کسی قسم کا انصاف نہیں. دنیا کے کسی عزت دار ملک میں نہیں ہوتا ہے یہ، اور جو ترقی کرتے ہیں وہ بھی نہیں گنے، ان میں بھی نہیں ہوتا ہے یہ. 4 مارچ 1962 کو حکومت پاکستان نے آثار قدیمہ اور عجائب گھروں کے سے متعلق ایک مرکزی مشاورتی ایک میٹنگ قائم کر دی، ایک مشاورتی کونسل قائم کر دی، جس کا کام تھا کہ وہ پاکستان میں عجائب گھروں کو اور بڑے اہم جو ناظرات ہیں ان کا خیال رکھیں گے. 6 مارچ 1962 کو امریکہ اور پاکستان کے مابین ایٹمی سامان اور ریئیکٹر فراہم کرنے کا سمجھوتا ہوا. اسی سمجھوتے کے تحت کراچی میں اسلام آباد میں نیلور میں ایکسپیریمنٹل ریئیکٹر بنایا گیا، جو کہ امریکہ کی مدد سے بنایا گیا تھا، جبکہ کراچی کا جو نیوکلیئر ریئیکٹر ہے وہ کینیڈا نے فراہم کیا ہے، اس کا کینڈو کہلاتا ہے وہ. 6 مارچ 1962 کو ہی مرکزی حکومت نے اعلان کیا کہ چاند ہونے کا اعلان وزارت داخلہ کرے گی، اور کسی اور ادارے کو کسی طرح کا اعلان کرنے کا حق نہیں ہوگا. بہرحال ان کی مرضی ہے، جو چاہے کریں. 11 مارچ 1962 کو تھائی لینڈ کے بادشاہ اور ملکہ پاکستان تشریف لائے، اور ان کا پرجوش استقبال کیا گیا کراچی میں. 16 مارچ 1962 کو IH عثمانی نے حکومت پاکستان کی طرف سے ایٹمی طاقت کی بین الاقوامی ایجنسی یعنی انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی سے ریسرچ ریئیکٹر کی تنصیب پر ایک معاہدے پر دستخط کی، جس کے تحت اسلام آباد میں یہ ریسرچ ریئیکٹر قائم کر دیا گیا تھا. 16 مارچ 1962 کو جنرل ایوب خان کا ایک اور آمرانہ قدم اعلان ہوا کہ تمام سیاسی نظربندوں کو انتخابات کے لیے اجازت نہیں ہوگی، اور وہ تمام سیاسی نظربند جو ہیں وہ انتخابات کے لیے نااہل قرار دیے گئے ہیں. 15 مارچ 1962 کو پشاور یونیورسٹی نے تھائی لینڈ کے بادشاہ بومی گل کو ڈاکٹر آف لاء کی اعزازی ڈگری عطا کی. 16 مارچ 1962 کو کراچی میں اسپریئر ہال گارڈن سے ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ اور کماڑی سے سر چارلس نیپیر کی یادگار کو ہٹا کر میونسپل کارپوریشن کے اسٹور میں رکھ دیا گیا. یہ یاد رہے کہ پہلے یہ جو اسپریئر ہال گارڈن میں ملکہ وکٹوریہ کا ایک بہت بڑا مجسمہ نصب تھا، جو کہ عوام نے ان پہ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے آخرکار وہ مجسمہ ہٹا لیا گیا. اب سنا ہے کہ وہ ملکہ وکٹوریہ کا یہ مجسمہ موہٹا پیلس میں دوبارہ ایکشن کر دی گئی ہے اس کی. 18 مارچ 1962 کو ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ سیلٹ کے قریب گیس کا ایک خوفناک دھماکہ ہوا، جس میں 55 افراد جہاں بحق ہو گئے. 21 مارچ 1962 کو صدر پاکستان نے خود یعنی جنرل ایوب خان نے خود اعلان کیا کہ انہیں پاکستان کا سب سے بڑا شہری اعزاز نشان پاکستان دے دیا جائے. اور اس سلسلے میں صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے ایک آرڈر، ایک پریزیڈنشیل صدارتی حکم جاری کیا، جس میں اس نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہا کہ جنرل ایوب خان کو پاکستان کا سب سے بڑا شہری اعزاز نشان پاکستان دے دیا جائے. یہ دنیا کی کسی تاریخ میں یہ انوکھا واقعہ آج تک کسی تاریخ میں نہیں ہوا کہ وہ خود صدر جو ہے ملک کا حکمران ہی اپنے آپ کو جو ہے سب سے بڑا اعزاز کے لیے نامنیٹ کر دے، یا کہہ دے کہ جی وہ ان کو دے دیا جائے. کہاں کا انصاف ہے اللہ. صدر پاکستان نے معروف صحافی حمید نظامی کو بھی 17 امتیاز دینے کا اعلان کیا کہ شاید اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ دونوں دی جائیں گے، اس لیے شاید کم لوگ شور مچائیں اس بارے میں. 22 مارچ 1962 کو جنرل ایوب خان نے اپنے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا. 24 مارچ 1962 کو چیف الیکشن کمشنر جناب اختر حسین نے اپنے انتخابی پروگرام کا اعلان کیا. 25 مارچ 1962 کو مرکزی وزیر اطلاعات نے لاہور میں ریڈیو پاکستان کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا. 30 مارچ 1962 کو مرکزی وزیر اطلاعات نے کراچی میں لانڈی سیکشن پر ریلوے ٹریفک کنٹرول کے جدید نظام کا افتتاح کیا. 9 مارچ 1962 کو
ایک بہت خوبصورت واقعہ ہوا کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے پاکستان کی جو مشہور اردو فلم تھی چراغ جلتا رہا، اس کی رسم ابتدا کی، اور یہ رسم ابتدا کراچی کے نشاط اسٹیڈیم میں دی گئی تھی۔ اس میں بہت سارے نئے اداکار تھے، اس میں محمد علی اور زیبا وغیرہ بھی شامل تھے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے یہ واقعات مارچ کے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی تاریخ کو بھی اور مستقبل کو بھی اور حال کو بھی ٹھیک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بھی محفوظ رکھے اور منافقوں سے بھی محفوظ رکھیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔